دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو سرکاری دفاتر میں جو ایبسنٹیزم ہوتا ہے یا جو ملازمہ غیر حاضر رہتے ہیں، اور اس کے بارے میں پچھلے دنوں ہمارے ایک منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایک جگہ پہ گئے تھے تو اور اس نے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو سسپینڈ کیا۔ اس طرح ہم آئے دن سنتے رہتے فلاں ڈی سی صاحب میں ہم وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ ملازموں کو غیر حاضر پا کر ان کو سسپینڈ کر دیا۔ اب سوال یہ رہتا ہے کیا صرف یہ جو غیر حاضر ملازمین کا غیر حاضر رہنا ہی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں، بلکہ جو اگر میں کہوں مثال کے طور پر جب ایک بندے کو ایک انسان کو کسی دفتر میں جانا ہوتا ہے اور وہاں سے کوئی ڈاکیومنٹ لینا ہوتا ہے یا کوئی اور کام، مثال کسی کو کسی ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہ جو پروسیس ان اٹسیلف ہوتا ہے یہ ایک طرح کی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو ایک سسٹم کو دیکھیں گے، مثال کے طور پر آپ کو وہاں پہ ایمبیگوٹی بھی پیچیدگیاں بھی پیش آ جائے، جو انسان وہاں پہ جاتا ہے انسرٹنٹی بھی اس کے ساتھ پیش آ جاتی ہے کہ وہ غیر یقینی حالات میں چلا جاتا ہے وہاں پہ۔ اس طرح سے ڈس آرڈر بھی آپ کو وہاں پہ دکھائی پڑے گا۔ یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ جب آپ وہاں پہ جاتے ہو، ہر کسی کا جو ایکسپیرینس رہتا ہے وہ اچھا نہیں رہتا ہے، جس کو ہم ایک کنسیپٹ جس کو کہتے ہیں اٹراپی آف سسٹم، مثال کے جو سسٹم میں جو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا پرابلم ہوتی ہے اس پہ میں بات کروں گا۔ مثال کے طور پر جب ایک بندہ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے کسی ڈاکیومنٹ کے لیے، مثال کے طور پر تحصیلدار کے پاس تحصیل آفس میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے کسی پیج پہ یا کسی ڈاکیومنٹ پہ اس کو دستخط کرانے ہوتے ہیں، ہم آئے دن یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو کبھی جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج تحصیلدار صاحب کی لیو ہے یا وہ کسی اور کام میں، اب یہ سبھی صورتیں ہو جاتی ہیں۔ اس سے جو یہ بندہ ہوتا ہے اس میں وہ جو انسرٹنٹی کی کیفیت، اس کے پاس بہت سارے اور کام ہوتے ہیں اور جو اس کا وہ شیڈول رہتا ہے دل کا وہ پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ایمبیگوٹی، اگر اس کا کوئی کام اس کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا مجھے کرنا کیا ہے، مثال کے طور پہ ابھی آپ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہو، کوئی بیمار ہو رہتا ہے کوئی انسان، اب ہمارے وہاں پہ کیونکہ جب سے یہ ڈیجیٹل گورننس آ چکا ہے سسٹم، اب اس کو وہاں پہ آن لائن رجسٹریشن کرانی ہوتی ہے۔ اب کوئی بزرگ انسان رہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ آن لائن سسٹم کیا رہتا ہے، کسی کے پاس موبائل فون بھی نہیں رہتا ہے اور وہ وہاں پہ سفر کر رہا تھا الگ طریقوں سے، جس کے پاس موبائل فون رہتا بھی ہے اس کو یہ نہیں آتا کہ رجسٹریشن کرنی ہے۔ یہ جو سسٹم ہے اس میں جو یہ نہیں کہ ایبسنٹیزم ہی صرف پرابلم، بلکہ یہ جو سسٹم کے جو ودن جو اسٹرکچر ہے، جو وہاں پہ مطلب وہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے، وہاں پہ جو باقی چیزیں رہتی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی دفتر میں جاتے ہو، آپ کہتے ہو سر کو کہ سر اس میں دستخط کرانے تھے آپ کی، وہ کہہ رہے نہیں آفس میں جاؤ اس کی رپورٹ کرا کے لا جاؤ، اس میں دکھاؤ کہ کیا 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 ہے کیا نہیں ہے۔ اس صورت میں جب وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا اپنا ایک دن لے جاتا ہے، پھر وہ جب دوسرے دن آ جاتا ہے، کبھی ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ سمپل دستخط کرانے کے لیے ایک بندے کو 3 دن 4 دن لگ جاتے ہیں کہ وہ اس آفس کے چکر لگانے کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ایبسنٹیزم ہوتا ہے، یہ ایک پرابلم ہے، یہ لیٹ آ جانا جو کام پہ آ جانا یہ بھی ایک طرح کی وہ پریشانی ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جو ایک انسان کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے، جو اس کا ٹائم ہوتا ہے، جو اس کے ورک آورس ہوتے ہیں، جو اس کی انرجی ہوتی ہے، وہ سب ہی ضائع ہو جاتی ہے کہ میں جس کو میں کہوں گا جس کی اگر ہمارا سسٹم ہمارا اسٹرکچر اگر ٹھیک ہوتا یہ وہ پرابلم وہ فیس ہی نہیں کرتا پہلے۔ مثال کے طور جب وہ وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پہ دیکھتا ہے کہ جو کنسرن آفیسر ہے وہ وہاں پہ لیٹ آ جاتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہے، اس صورت پہلے اس میں یہ جو اس کا سرکیڈین ردم رہتا ہے کہ وہاں پہ جانا میرا کام ہو جائے گا، اس میں وہ ڈپریشن کی کیفیت آ جاتی ہے خود بخود۔ اس کے بعد اس میں وہ پروکریسٹینیشن بھی آ جاتی ہے، جب اس کو کہہ رہے آپ کو اس دفتر میں جائیں یہ کام، وہ کہہ رہے چلو چھوڑو میں نہیں جاؤں گا، وہ آج کا کام کل پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں وہ کہتا ہوں کہ جو ورک کلچر وہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ وہ انگزائٹی ہی پیدا کر جاتا ہے لوگوں میں، نہ کہ ان سے فائدہ پہنچے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا ہمیں جو ایبسنٹیزم پہ جو گورنمنٹ زور دے رہا ہے کہ حاضری ہونی چاہیے، جو ملازمین ہیں وہ غیر حاضر نہیں رہ سکتے، بلکہ اس سے علاوہ جو مجھے لگتا ہے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ جو اسٹرکچر ہے وہاں پہ جو سسٹم ہے اس کو ہمیں امپروو کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے ریڈ ٹیپزم ہمارے یہاں زیادہ پایا جاتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے اس کو پہلے 10 جگہوں سے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے، 10 جگہوں سے آپ کو وہ کام کرانا پڑتا ہے۔ اب تو المیہ یہ بھی ہے کہ جب سے یہ آن لائن بھی ہو چکا ہے، اب مجھے لگ رہا ہے یہ اب آن لائن بھی ہو گئے اور بڑا الٹا یہ ہے کہ آف لائن بھی آپ کو وہ پورا کام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے صرف آف لائن رہتا ہے، اب پہلے آپ کو یہ پورا کام آف لائن کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہی کام آن لائن کرنا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو ڈیجیٹل سسٹم ہے یہ اسٹرکچر لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان کو تنگ کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ اس لیے میں اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر یہ جو اٹراپی جو سسٹم کی ہے اس کو جتنا ہم کم کر سکیں اتنے لوگوں کا پوٹینشیل بچ سکتا ہے۔
مثال کے طور پر جب ہم گورنمنٹ دفتر میں جائے، جب ان کا کام سموتھلی ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ اب جو افسر ہیں وہ ان کی غلطی ہے. مثال جو تحصیلدار صاحب ہوتے ہیں، ان کی ملٹیپل ٹاسکیں رہ جاتی ہے آج کل. اس کو ایک ہی تحصیلدار صاحب کو 10 کام انہوں نے تفویض کر رہے ہوتے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا کہ آفس میں کب رہے اور جو باقی کام جو ہوتے ہیں وہ کب کرے. اس صورت میں جو وہاں پہ جو ایمبیگوٹی رہتی، پیچیدگیاں رہتی، ابہام جو رہتا ہے، لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو جتنا وہ ایبسنٹیزم پہ بھی زور دے رہے، اس سے زیادہ ان کو یہ جو اسٹرکچر جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے پہ زور دینا چاہیے. کبھی کبھار معمولی سی دستخط کے لیے 3 دن لگ جاتے لوگ. اس کی وجہ سے جو سماج کا، جو سوسائٹی کا، جو مطلب لوگوں کا جو پوٹینشیل رہتا ہے، جو ان کی انرجی رہتی ہے، جو ان کا ٹائم رہتا ہے، وہ بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، ہوپ لیسنس آ جاتی ہے لوگوں میں، ڈپریشن کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ یہ جو ان کے جو کانفیڈنس رہتا ہے وہ بھی بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے اس پروسیس کے چلتے چلتے. مجھے لگتا ہے آج کے لیے اتنا.